کے سامنے یہ 3 طرح کے معاملات آتے ہیں، 4 طرح کے معاملات۔ ایک نوح علیہ السلام کا معاملہ آیا تو اللہ بتاتا ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کا معاملہ کہاں ہے؟ کوہ طین پر ہے۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کیا ہوا کہ آپ کے سامنے ہے نا، کہ جہاں پر الزامات کی بوچھاڑ بھی لگ رہی ہے کہ بن باپ کا بیٹا ہے۔ ہاں، اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیلات اگر پڑھنے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی عیسیٰ علیہ السلام پر ڈسکس کریں کہ وہ مطلب گود میں بولنا شروع کر دیتا ہے یا جھولے میں بولنا شروع کر دیتا ہے، یا وہ اندھوں کو جو ہے وہ شفا دے دیتا ہے، برس والوں کو ہے، تو وہ ساری اپنی جگہ ہے، لیکن اس میں روحانیت کے معاملات کیا ہے وہ تو ہم کبھی پڑھے نا کہ کیا ہے، تو وہ تمام قربانی ہے۔ تو اس کے بعد آخر میں ہوا کیا؟ وہی رومن امپائر جو ان کے لیے مطلب انتظار میں تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں تو ہم ان کا ساتھ دیں، وہی ان کے مخالفت میں گئے، اور ایسی مخالفت میں گئے تو پھر کیا ہوا کہ ان کو سلیب پہ جا کر لٹکا دیا، سلیب دے دی نا ان کو۔ تو یعنی اس نبوت کے سلسلے کے اندر یعنی دوسرا جو آپ کے پاس امپورٹنٹ ایک سبجیکٹ ہے کہ جو نبیوں کو تکالیف دی گئی، تو اس میں جو کیٹیگریز بہت ساری ہیں نا، لیکن 4 مین کیٹیگریز کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ ایک بیان کیا نوح علیہ السلام والی کیٹیگری کہ انسان کو ایسا وقت بھی آتا ہے کہ کوئی قوم کا ساتھ، پوری قوم ساتھ نہیں دیتی، صرف کیا ہے یعنی معاشرے کے جو کمزور ترین لوگ ہیں وہ ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ ان کو بچاتا ہے، سب کو ڈوبا دیتا ہے۔ یہ ایک پہلا سبق ملتا ہے، یہ نوح علیہ السلام کی طرف ہے نا۔ اور ایسے جد و جہد میں سب سے پہلے جو مخالفت میں آتا ہے وہ کون آتا ہے؟ اس کی اولاد سامنے آتی ہے۔ تو اللہ بولتا ہے لیسا من اہلک، وہ اولاد سامنے آئی تو اس کو بولو نہیں ہے۔ دوسرا درس میں کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے کہ جہاں کون مل رہا ہے؟ مچھیرے مل رہے ہیں نا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام گئے تو مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں۔ کہ آؤ تمہیں انسان پکڑنا سکھاتا ہوں، بائبل میں لکھا نا، انجیل میں، آؤ میں تمہیں انسان پکڑنا سکھاتا ہوں، کیا کرنا ہے تو آ جاؤ۔ نہیں آئی، قوم نے کیا کیا؟ مچھلیاں پکڑنا شروع کیا۔ وہی مچھیارے تھے جو بحیثیت کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے نا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اس معاملات کو لے کے گئے، ان کا جرم جو سب سے بڑا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وہ صبح کا ستارہ تھے اور آنے والے سورج کی بشارت دے رہے تھے، جو میں ہوں دراصل میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو۔ جرم کیا تھا؟ کیونکہ سب یہ سمجھتے تھے یہودی کہ یہی وہ پرومسڈ ہے جس کے لیے ہم ویٹڈ ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں وہ نہیں ہوں جس کا تم بات کر رہے ہو، بلکہ میں تو اس کے جوتوں کے تسمے باندھنے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ اگر اس کی جوتیاں میں اپنے سر پہ رکھ لوں تو یہ میں اپنے لیے بخشش کا ذریعہ سمجھوں۔ تو کیا ہوا؟ رومن امپائرس کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ یہ خود تو نہیں کلیم کر پا رہا، خود نہیں بن رہا ہے، بلکہ اس نے کہا کہ جو ہمارا ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ وہ جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ بادشاہ سلامت جو ہیں وہ تو بعد میں آئیں گے۔ پھر کیا وہ قوم نے ان کو تکالیف دی اور سلیب پہ لٹکا دی۔ تو دوسری کیٹیگری آپ کو ملتی ہے کہ جب تبلیغ کی کاوشیں شروع ہوتی ہے نا، تبلیغ کے معاملات ہیں، تو یہ دوسری کیٹیگری کھڑی ہوتی ہے جو کوہ زیتون کے اوپر سٹارٹ ہوئی۔ پھر کوہ طور سینین کی اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے۔ طور سینین کا پورا واقعہ آپ کے ذہن میں، موسیٰ علیہ السلام کہ کس طرح جب اللہ اپنا ارادہ مکمل کروانا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے ارادے کو پالتا کہاں پر ہے؟ دشمن کے گھر پہ پالتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں کیا کہتے ہیں؟ جالا آ جاتا ہے، اس کو نہیں دکھتا کہ جس کو میں پال رہا ہوں یہی دراصل کیا ہے؟ میری حکومت کا خاتمہ کرے گا، یہ مشرکانہ یہ ظالمانہ حکومت کا خاتمہ کرے گا۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہی موسیٰ علیہ السلام جب کھڑے ہوئے، فرعون کے دربار سے نکل گئے، سب کچھ آ گیا، یہاں پر آ گئے، تو آپ نے وہ واقعہ سنا ہے نا، وہ پڑھا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کو لے کے جا رہے ہیں، تو آپ ایک پہاڑ پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے؟ روشنی ہے، تو آپ کہتے ہیں جا کر میں آگ لے کر آتا ہوں۔ تو آپ جا کر آگ لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں، تو وہ درخت میں سے آواز آتی ہے کہ موسیٰ تم ڈرو نہیں، میں تمہارا رب ہوں، کیا کرنا ہے؟ اذهب الى فرعون انه طغى، آج سے ہم نے تم کو نبوت عطا کری، اب تم جاؤ اور جا کر فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جس پہاڑ پر جا کر نبوت ملتی ہے یا جہاں سے وہ آپ اپنا کام شروع کرتے ہیں، اس پہاڑ کو کیا کہتے ہیں؟ طور سینین۔ پھر وہ موسیٰ کی پوری جدوجہد آپ کو پتہ ہے کہ کیا تکالیف رہی، کیا مصائب رہی، کیا معاملات رہے، جس میں سامری اور یہ سارے معاملات ہیں نا، وہ ساری چیزیں ساری پتہ ہے کہ پھر کس طرح سے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا۔ تو آپ یہ دیکھو کہ کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا ارادہ قائم کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پالتا ہے۔ حضرت قبلہ عالم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کو جب اپنا بات منوانی ہے تو موسیٰ کو فرعون کے گھر پلواتا ہے۔ اچھا، صرف موسیٰ کو گھر فرعون میں نہیں پلواتا، اب
اب یہ دیکھو کیا اسرائیلی روایت ہے جو خود یہودیوں کے پاس موجود ہے نا، اب وہ پڑھو، وہ بڑی حیرت ہے. وہ کہتے ہیں کہ فرعون کی جو ہے وہ ایسا نہیں تھا کہ فرعون صاحب اولاد نہیں تھا، فرعون کی ایک لڑکی تھی، صرف ایک بیٹی. وہ جو انہوں نے فرعون کے اوپر فلمیں وغیرہ بنائی ہوئی ہیں نا موسیٰ کی، اس میں بھی دکھاتے ہیں فرعون کی ایک لڑکی تھی، لیکن وہ لڑکی اکلوتی تھی تو وہ بول نہیں پاتی تھی، گونگی تھی. تو اس کو حکیموں نے اور وہ جو جوتشی ہیں انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ کوئی بچہ جو بالکل نو مولود ہو اور جس کے نہ ماں کا پتہ ہو نہ باپ کا پتہ ہو کہیں مل جائے تو اس کی جو رال ٹپکتی نا، رال، وہ رال جو ہے تم اس بچی کو پلا دو گی تو یہ بولنا شروع کر دے گی. اب وہ بولتے ہیں نا کہ فرعون، تو وہ اللہ موسیٰ کو کہاں سے نکال کے لا رہا ہے، وہ گھومتے پھرتے گئے تو وہ فرعون صاحب کے دربار جو میں نہر بہہ رہی ہے تو اسی نہر سے گزرنا تھا. ارے بھائی نہر کی شاخیں تھی نا، ادھر نکل جاتا ادھر نکل جاتا، نہیں، لاتا اللہ وہی ہے جہاں پر فرعون موجود ہے. اب فرعون چاہتا ہے کہ اس کو مار دوں، فرعون کی بیوی بھی شاید چاہتی کہ اچھا ٹھیک ہے مار دوں، کیونکہ اس سے پہلے بھی کتنے مارتا رہے کیا ہوتا، لیکن نہیں. اب ایک دم اس کو خیال یہ آتا ہے کہ وہ جو جوتشی نے کہا اور جو حکیم نے کہا کہ اگر ایک نومولود سا بچہ مل جائے جو نیو بورن ہو، جس کے نہ ماں کا پتہ چلے نہ باپ کو پتہ چل رہا ہے، بالکل لا جاؤ، اور اس کی رال جو ہے وہ میں اپنی بیٹی کو ٹپکا دوں تو وہ بولنا شروع کر دے گی. اس نے بولا نہیں بھائی اس کو رکھو. فرعون بولتا ہے نہیں، جوتشی نے بتایا کہ بنی اسرائیل کے بچہ پیدا ہونا ہے، فلاں ہوگا، وہ میرے تخت پلٹے گا. ارے نہیں ہو، ضروری تھوڑی ہے بنی اسرائیل کا یہ ہو، کیونکہ اس کے دماغ میں کیا ہے کہ اس کی رال میرے کو ٹپکانی ہے. وہ اسرائیل ٹپکا، جو بھی ہوتا ہے نا سارے معاملات. لیکن حقیقت کیا بنی کہ جس فرعون کو جب اللہ نے ڈبانا ہوتا ہے تو موسیٰ کو اسی کے گھر میں پیدا کرتا ہے، اسی کے گھر میں پروان چڑھاتا ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ بقرہ میں فرمایا نا، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کافروں کی مثال دے کے اللہ فرماتا ہے کہ ان کی مثال کیا ہے کہ انہوں نے ایک آگ جلائے، کمثل کہ انہیں آگ لگے، فلما اضاءت ما حولہ، تو جب اس آگ نے ماحول کو روشن کر دیا، فذہب اللہ بنورہ، تو اللہ نے کیا کیا، ان کے نور کو چھین لیا، وترکہم فی ظلمات، اور اللہ نے پھر ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. اب اللہ بول رہا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ اس نے کیا کیا، ایک دیا جلایا، چراغ جلایا، اور جب اس چراغ نے کیا کیا، ماحول کو روشن کر دیا. تو اللہ کو چاہیے نا، اللہ بولتا ہے کہ میں نے ان کے چراغ کو بجھا دیا، چراغ گل کر دیا، نہیں. اللہ کیا بول رہا ہے، میں نے کیا کیا، ان کی نور، آنکھوں کے نوروں کو ظاہر کر دیا. یعنی بلب تو جل رہا ہے، میں نہیں دیکھ پا رہا. نہیں حضرت، بلب جل رہا ہے، میں نہیں دیکھ پا رہا، بلب جل رہا ہے، آپ دیکھ پا رہے ہیں. تو اللہ بول رہا ہے ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کے نور کو لے کے چلا گیا، چراغ کے نہیں نور کے لے گیا، ان کی آنکھوں کے نور کے لے گیا، کیونکہ اس نے جو کچھ بنا دیا. جس سے حضرت قبلہ نے فرمایا کہ انگریز اتنی ترقیاں کر رہا ہے نا، سب کچھ کر رہا ہے کہ پل بنا لیے، جہاز بنا لیے، سب کچھ کر لیے، تو اب تم بنا سکتے، تمہارے اندر ہے ہمت، یا اتنے ایماندار لوگ نہیں ہیں نا، صرف کیا کرنا، جا کے اس کو مسلمان کر دینا، تو کیا ہو گیا، سب کچھ تمہارے ہاتھ میں آ جاتا ہے، سب کچھ تمہارے ہاتھ میں آ گیا. تو اب ایسی، اب میں کچھ بنایا، میں یہ سوچ کر بنایا کہ میں اس کو برباد کروں گا، اسے تباہ کروں گا، میری آنکھیں اللہ لے گیا، میں فائدہ نہیں اٹھا رہا. فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ بنایا کس کے لیے تھا؟ انگریز نے جتنے پل بنائے، جتنی ٹرینیں بنائیں، کبھی اس کو زندگی میں یہ اس نے سوچا ہوگا کہ یار یہ میں یہاں سے چھوڑ کے چلا جاؤں گا؟ بھائی آپ یہ دیکھو کہ فیصل آباد کا جو ریلوے اسٹیشن ہے وہ انٹرنیشنل ریلوے اسٹیشن کے نام سے ہے، کہ یہاں سے انٹرنیشنل ٹرینیں چلنی تھی. منٹگمری اسٹیشن جو ہے، کتنی پلاننگ سے بنائی، اتنے برج بنائی، وہ جو بلڈنگیں اس نے بنائی ہیں آج تک وہ ٹوٹ نہیں رہی. آج یعنی آپ جو بنتی ہیں بلڈنگیں وہ ٹوٹ رہی ہیں نا، 10 15 بنا، یہ تو سارے پروجیکٹ میں جگہ جگہ سے جھڑ رہا ہے. وہ اس نے کب کی بنائی ہیں؟ 300 سال پرانی، 200 سال پرانی بلڈنگیں ہیں جو نہیں. تو اگر یہ انگریز کو معلوم ہوتا کہ یہ میں نے جو بنا رہا ہوں اور یہ میرے کو کل کو جانا ہے، تو کبھی لگاتا اتنا پیسہ نہیں لگاتا. تو اللہ کیا بول رہا ہے، جب وہ آگ جلائی اور ماحول روشن ہو گیا نا، روشن، پل بھی بن گئے، ڈیم بھی بن گئے، ہاں، سڑکوں کا جال بھی بچ گیا، سب فرسٹ کلاس ہو گیا برے صغیر میں. تو اللہ کیا فرماتا ہے، ہم نے کیا کیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے کے چلا گیا. آپ رو رہے ہوں گے بیچارے، بولتے کہ ہمارے کھربوں روپے کی انویسٹمنٹ اور اتنا بہترین اسٹرکچر بنا کے چلے گئے ہم،
لیکن ہم فیض نہیں اٹھا رہے، بلکہ کیا ہوا، جن کے لیے ہم نہیں چاہتے تو وہ فیض اٹھا رہے. تو اللہ یہ مثال دیتا ہے. تو اب یہ بات سمجھ میں آئی جو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جو ہے ان کی مثال ایسی ہے کہ انہوں نے دیا جلایا، ماحول روشن ہو گیا، اللہ بولتا ہے کہ پھر ان کی آنکھوں کو نور کو لے گیا، دوسرا فیض. ایسی موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کو برباد کر دوں گا، بنی اسرائیل کو ختم ہو گیا. تو اللہ نے سب کو برباد نہیں کرا، فرعون کو غرق کر دیا. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پالا، وہاں پوسا، جوان کیا. اب وہ موسیٰ علیہ السلام کی پوری تحریک جب آپ اسٹڈی کریں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ وہاں سے نکالتا ہے، جب موسیٰ کے دربار میں لے کے جاتا ہے، پھر وہ آتا ہے نا کہ ان کی بہن آتی ہے، وہ پوری ایک آپ کو لمبی یا کو آپ چلے گا. پھر اس کے بعد کیا آپ دیکھتے ہو کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ وہ جادوگروں کے اوپر جاتے ہیں. تو وہ جادوگروں کے موسیٰ علیہ السلام لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے، اسی ایک چھوٹی بات کر کے آگے لے کے جاؤں گا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات، اہم نقطہ ہے نا. تو وہ کیا ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں تو فرعون کے دربار میں تو کیا ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا پہلے تم ڈالو گے یا میں ڈالوں، یعنی القینا، کیا تم القاء کرو گے یا میں القاء کروں. تو کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں کہ ہم ڈالیں گے. تو جادوگر جو ہے وہ اپنی رسیاں ڈالتے ہیں اور لاٹھیاں ڈالتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ چل رہی ہیں یا بول رہی ہیں یا حرکت کر رہی ہیں. تو موسیٰ کو کہا کہ تو بھی اپنی رسی ڈال، تو بھی اپنا عصا ڈال. وہ عصا ڈالتے ہیں، وہ پورا کھا جاتا ہے، وہ سارے ان کے ختم ہو جاتے ہیں. اور وہ دلائل ہیں کیا ہیں، وہ تو میں جب بات کروں گا. مگر کیا ہے، اس کے بعد فرعون اور اس کے حواری جو ہوتے ہیں، جو فرعون کے ساتھ ہیں، وہ جواب کیا دیتے ہیں، وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ موسیٰ جو ہے، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ دراصل تیرے حکومت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. ارے موسیٰ تو وہاں سے بھاگا، موسیٰ کا اس سے کیا تعلق حکومت سے. اور فرعون کہتا ہے نہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اس حکومت پر غالب آنا چاہتا ہے، تو چاہیے یہ کہ اس کا دانا ہاتھ بہانا پاؤں کاٹ دیا جائے. مخالف. تو عقل کے بات کرتے نہیں ہم لوگ کہ بھائی یہ جو جادوگری کے تم واقعات بیان کر رہے ہو، تو اس سے حکومت کا کیا تعلق. اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ صرف جادوگری نہیں تھی نا یار. اچھا حیرت کی بات ہے، اس کو اگر ہم حق اور باطل کی جنگ کہیں، ہاں جی بھائی، اگر ہم اس کو حق اور باطل کی جنگ کہہ رہے ہیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا. بھائی ایک بات دے لو، دو پہلوان اگر آپس میں لڑتے ہیں، کامران صاحب، دو پہلوان اگر آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک پہلوان جیت جاتا ہے، ایک پہلوان ہار جاتا ہے، تو ہم کیا بولیں گے کہ یار یہ جو ہے تگڑا پہلوان، یہ جو ہے وہ ہے نا، یہ اس سے زیادہ تگڑا پہلوان ہے. کراٹے ہو رہے ہیں، ایک جیت گیا ایک ہار گیا، تو آپ کیا بولیں گے، یہ اس سے جو ہے وہ زیادہ بہتر کراٹے والا تھا. یعنی یہ اور کوئی نہیں، یہ نہیں بولیں گے یہ اس سے بہتر جو ہے نا ٹیچر ہے، یہ اس سے بہتر فلاسفر ہے، نہیں. آپ کیا بولیں گے، یار یہ جو ہے نا اس کا کم علم ہے یا اس کا کم جو ہے وہ طاقت ہے، اس کی زیادہ طاقت ہے. اب دو جادوگر لڑو، ایک جیت گیا تو کیا بولو گے آپ کہ یہ چھوٹا جادوگر ہے، یہ بڑا جادوگر. تو اب آپ بتا رہے ہو کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو لڑنے والے تھے وہ کون تھے، جادوگر تھے. ادھر موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، موسیٰ علیہ السلام جیت گئے. تو فرعون کے لوگوں نے کیا بولا کہ دراصل کیا یہ بڑا جادوگر ہے. تو غلط بولا کیا، تو آپ نے دو جادوگروں کو لڑوا دیا نا. جو آپ بیان کر رہے ہو اس سے کیا لگا کہ دو جادوگر آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک چھوٹا جادوگر ایک بڑا جادوگر ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام جیت گیا تو کیا وہ بڑا، تو اللہ کے جادو کروانے کے لیے آیا کیا، مطلب جادوگروں کو لڑوا رہے ہیں. یار موسیٰ علیہ السلام کے مقام کو آپ نے کہاں پہنچا رہے ہو. تو بہرحال وہ کیا ہے موسیٰ ابھی اب اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہوتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم کیا بولتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہو گیا. تو سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے برابر بھی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ لاٹھی ڈال رہے ہیں تو سارے جادو کھا گئے، اور نبی کے ساتھ بھی جادو کروا دیا آپ نے. یار کچھ تو اللہ کو پہچانو، کہاں مقام گرا. تو بہرحال تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ تحریک جو وہاں پہ چل رہی ہے، جو تمام دلائل کو کھا جاتی ہے. پھر وہی فرعون جس کو غرق کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور موسیٰ کو دکھاتا ہے کہ ہم نے اس کو غرق کیا. یہی وہ فرعون ہے کہ جب اس کو غرق کیا جائے تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے ان کی جنتوں سے نکال دیا. بات سمجھ میں آ رہی نا. تو یہ موسیٰ جس کی جد و جہد، جس کی ابتدا جو شروع ہوئی وہ کہاں سے شروع ہوئی، کوہ طور سینین سے. وہ پہاڑ. تو اب آپ انجیر کو چھوڑ دو، زیتون کو چھوڑو، آپ بولو کہ یار انجیر کی قسم کھائی، نہیں. زیتون کی قسم کھائی، نہیں. طور سین پہاڑ کی قسم کھائی، نہیں. بات کس کی قسم کھا رہا ہے اللہ، اس پہاڑ پر جو تحریک شروع ہو رہی ہے، جنہوں نے اس کام کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں.
اور جو دنیا کے اندر انقلاب لے کر آئے. یہ 3 جو ہے وہ ٹاپکس ہیں, 3 لوگ ہیں. اسی لیے کبھی اللہ یہ نہیں پوچھ رہا آگے کہ جاؤ جا کے ان پہاڑوں سے پوچھ لو, بلکہ اللہ گواہ بناتا ہے ان پہاڑوں کو کہ ان پہاڑوں پہ جو جدوجہد کھڑے والے جو لوگ کھڑے ہوئے, 1,24,000 انبیاء تو سارا کا تذکرہ ہے کیا قرآن کا؟ نہیں. کتنوں کا تذکرہ ہے؟ یہ صرف 24. چلو 24-25 جو ہے نا, مطلب کیا ہے یہ 24-25 جو ہے وہ صرف ٹاپکس ہیں, اس سبجیکٹس ہیں. یعنی اب جتنے بھی انبیاء ہیں یا تو وہ اس سبجیکٹ کے حساب سے ہوں گے یا اس سبجیکٹ کے حساب سے یا اس سبجیکٹ کے حساب سے. تو اسی طریقے سے دین اسلام کی جب ارتقاء ہوئی تو اس کی جد و جہد میں جتنے بھی انبیاء آئے تو ان کی جو تکالیف ہے یا ان کو جو پریشان کیا گیا تو ان کے سٹینڈرڈز یہی ہیں. یا تو وہ نوح علیہ السلام کی طرح پریشان کیے گئے یا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کو سلیب دیا گیا یا پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرح. کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا ارادہ خالق کر کے دکھا رہا ہے. وہ تو اللہ ان 3 پہاڑوں کی قسم کھا کے مطلب پہاڑوں کو گواہ بنا رہا ہے. پھر فرماتا ہے وَهَٰذَا بَلَدِ الْأَمِينَ, اور پھر جو قسم ہے وہ کس کی ہے؟ اس امن والے شہر کی, جس میں آپ تشریف فرما نا. مکے کو کیا کہا؟ بلد الامین کہا. مکہ وہ جس کے لیے مطلب بلد الامین, دیکھو کمال کا بات ہے, بلد الامین کا جو لفظ ہے وہ صرف قرآن کا نہیں ہے. یہ کمال کی بات ہے نا. قرآن نے تو انہی الفاظ کو چنا ہے جو توریت, زبور, انجیل جن کی بات کرتے رہے. تو یہ تمام جو ہے جتنے بھی مذاہب تھے اس نے مکے کو بلد الامین ہی کہا ہے کہ یہاں پر جنگ نہیں ہو سکتی, یہ امن والا شہر ہے. تو اللہ نے بھی کہا کہ اور میں گواہ کس کو بناتا ہوں؟ اس امن والے شہر کو, کہ ہے تو یہ بلد الامین. لیکن جب نبی کے صلی نے بات کری تو یہی بلد الامین ان کے لیے کیا ہو گیا؟ فتنۃ مطلب ہو گیا نا, وہ ایسا آزمائش والا شہر ہو گیا کہ جتنی مصیبتیں, جتنی پریشانیاں, جتنی تکالیف صحابہ کرام کو مکے میں ملے اور کہیں نہیں ملے. اور وہ باقی جب مدینہ تشریف لے گئے پھر تو جہاد کا حکم ہو گیا نا. پھر تو نہیں آئی نا تکالیف کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو کسی نے اوجلی ڈال دیو, کچرا ڈال دیو, فلاں کر دیو. تو جتنی تکالیف ملی کس میں ملی؟ بلد الامین میں. کہ شہر تو تھا کس کا؟ بلد الامین, امن والا شہر ہے. مکہ جو ہے وہ امن والا شہر تھا. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جب دین کی بات کی گئی نا, جب انقلاب کی بات کی گئی تو اسی امن والے شہر میں کیا کیا؟ ان کو سب سے زیادہ تکالیف, یعنی ان کے لیے کیا ہوا؟ سب سے زیادہ ڈسٹرب سٹی بن گیا. یہ 4 کیٹیگریز بتائی ہیں نا. اور سب سے جو چوتھی کیٹیگری ہوتی ہے نا, یہ بڑی خطرناک ہے, جو بلد الامین آپ کے لیے جو ہے وہ پریشان والی جگہ بن جائے. جس کو وہ کہا نا کہ سلام اس پر وطن کے لوگ جس سے جنگ کرتے تھے, اور سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس کو تنگ کرتے تھے. تو انسان کی جب لڑائی ہو نا اور دشمن, جیسے پاکستان ہے, پاکستان کی اگر لڑائی ہو رہی ہے ہندوستان سے ہو جائے تو پوری کی پوری قوم ساتھ ہو جائے گی, آپ کے اندر وہ ساتھ ہو جاتا ہے. وہ اسرائیل سے ہو جائے فلاں ہو جائے گی. لیکن اب پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی ایل والے سے ہو گئے تو کیا ہوا؟ یعنی اب جو چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھے ہوئے ہیں, اب وہ جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے ان کے ساتھ ان کے پھڈے چل رہے ہیں. کتنا مشکل ہے, کیونکہ آپ نہیں لڑ سکتے ان سے جو آپ کے وطن کے لوگ ہیں. پھر اس کے بعد وہ آدمی گھر پہ آیا تو پتہ چل رہا ہے وہ 20 بچوں کے پھڈے چل رہے ہیں, خاندان کے بھی پھڈے چل رہے ہیں. تو کر سکتا آدمی کام؟ نہیں کر سکتا. اگر آپ بولو گے نا کہ اسرائیل سے لڑنا ہے, آپ کو ہندوستان سے لڑنا ہے, تو آپ سب بولو گے ایسی کی تیسی بول کے کر لو گے آپ. لیکن اس میں کیا کرو گے آپ جب گھر کے لوگ بھی جنگ کرنے والے ہوں, وطن کے لوگ والے بھی جنگ کرنے؟ تو اس بھی کہا کہ سلام اس پر وطن کے لوگ جس سے جنگ کرتے تھے, سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس کو تنگ کرتے تھے. نہیں چھوڑا. ابو طالب جیسے لوگ, ابو سفیان یہ سب کون تھے؟ ابو لہب جیسے لوگ کون تھے؟ سب گھر والے تھے نا, سب نے تنگ کر کے چھوڑا. تو سلام, یہ جو کیٹیگری ہے نا یہ بڑی خطرناک, یعنی یہ جو تکالیف کی کیٹیگری یہ بڑی خطرناک ہو جاتی. تو اللہ ان 4 کیٹیگریز کو بیان کر رہا ہے اور ان 4 کی قسمیں کھاتا ہے. تو آپ اگر بولو نا یہ پہاڑ کی قسم کھا رہا ہے, یہ کر رہا ہے, تو یار یہ بچوں والی بات ہو جائے گی. وہ نہیں آئے گا جو اللہ مطلب جو اس میں عرفان ہے کہ اتنی اہمیت بتاتا ہے کہ اگر تم کو سمجھ میں آئے. تو اسی لیے تو اللہ کیا فرمایا تھا, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کہ تحقیق مطلب گواہ ہے تاریخ کہ ہم نے انسان کو کیا کیا, بہترین تقویم پہ بتا. کہ تقویم کس کو کہتے ہیں؟ قوم اسی سے بنی ہے. قوام کس کو کہتے ہیں؟ قوام کہتے ہیں جوڑنے کو.
تو پان میں جو ڈالتے ہیں ہم قوام، تو وہ کیوں بولتے ہیں اس کو قوام؟ تو وہ جو پان میں مسالہ ڈالتے ہیں نا وہ سب کو یکجان کر دیتا ہے. دیوار بنانے کے لیے چنائی کے درمیان جو ڈالتے ہیں اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ قوام. تو اللہ وہی بات بولتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان، بے شک ہم نے انسان کو فی احسن تقویم، یعنی ایسی قوم بنایا یعنی اس سے بہتر نہیں تھا. کب؟ مثال دے دی. یہ 4 کیٹیگریز بیان کری لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ یہ 4 سیمبلز دیے کہ یہ سیمبلز تھے، اگر یہ اس کو فالو کر لیتا تو کیا ہوتا؟ وہ بہترین تقویم پہ بیٹھتا، بہترین قوم بنتا. مگر کیا کہا پھر آگے اللہ تعالیٰ نے؟ ثم رددناہ، پھر اس نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. کس کا انکار کر دیا؟ اب سمجھ میں آیا کس کا انکار کیا؟ ثم رددناہ. یہ جو 4 بیان کیے نا اللہ تعالیٰ نے، جو 4 انبیاء کی بیان کی کہ موسیٰ کی جد و جہد، نوح کی جد و جہد، عیسیٰ کی جد و جہد اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد، ان چاروں کے جو تکالیف، جو مصائب، جو کوشش، جو ساری اسٹرگل رہی، اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو، گواہ بنا اس کو، اور دیکھو کیا ہے؟ ثم رددناہ. انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. نہ کسی نے موسیٰ کا ساتھ دیا، اس نے کیا کہ اذهب انت وربک فقاتلا وهؤلاء من القاعدین، تو تیرا رب جا کے لڑ لے. نوح علیہ السلام کے بیٹا نے بول دیا کہ تم جاؤ جا کے لڑو. عیسیٰ علیہ السلام کے جو مرید تھے، جو صحابی تھے، آخری وقت میں آ کے وہ بھی مکر گئے کہ ہم تو عیسیٰ کو نہیں جانتے. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے نا؟ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کیا کیا؟ رد کیا. کس کا رد کیا؟ ان اللہ والوں کا رد کیا. اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پیدا تو ان کو بہترین کیا، اگر اس مادے کے ساتھ جڑ جاتے، اس قیام کے ساتھ جڑ جاتے جو قوم بناتا ہے، اور وہ قیام کیا تھا؟ وہ اللہ والے تھے، جو نبی تھے، جو آئے تھے، جو دعوت لے کر آئے، ان کے ساتھ اگر جڑ جاتے تو وہ بہترین قوم بنتے. لیکن کیا کیا؟ ثم رددناہ، انہوں نے کیا کیا؟ اس کا انکار کر دیا. اسفل السافلین، تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کو بالکل ایسی پستی میں ڈال دیا کہ اس سے زیادہ اور پستی ہو نہیں سکتی. ثم رددناہ اسفل السافلین فما یکذبک بعد بالدین. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور کیا کیا؟ جنہوں نے عمل صالح کیا. تو عمل صالح ہر وہ عمل جو آپ کو مصالحت کی، یعنی جو صلح کی طرف لے کے جائے، جو آپ کو ترقی کی طرف لے کے جائے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ فرماتا ہے فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی منقطع نہیں ہوگا. آپ اٹھائیے تاریخ، صحابہ کرام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا نا، قوم بنے، اس قوام سے جڑ کر قوم بن گئے. انہوں نے انکار نہیں کیا. اللہ نے فرمایا کہ سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. تو آپ کے سامنے آئے جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح مطلب صلح والا عمل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے. تو اللہ نے کیا بولا؟ فلہم اجر غیر ممنون، تو ایسا اجر ملے گا جو کبھی منقطع نہیں ہوا. آپ اٹھاؤ تاریخ میں تو آپ کو کبھی نہیں ملتا جو ملتا ہے اسلام کے اس دریچے میں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ وصال ہوئے، دنیا سے پردہ ہوئے، کئی برس گزر گئے، 1500-1600 سال چلے گئے، مگر ہزاروں لاکھوں جو ہے نا وہ آپ کو فاروق مل جائیں گے مارکیٹ کے اندر. دنیا میں ہزاروں فاروق مل جائیں گے، ہزاروں عمر ملیں گے، ہزاروں علی ملیں گے، ہزاروں عثمان ملیں گے، یعنی جتنے بھی ہیں آپ کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پورے پاکستان میں، کیا پوری دنیا میں ملتے رہیں گے. ہوا منقطع ہوا وہ سلسلہ؟ وہ اللہ جو دے رہا ہے وہ اپنی جگہ ہے. میں تو صرف ایک ویسی بتا رہا ہوں، نام منقطع نہیں ہو گئے تیرا. اللہ تعالیٰ ان کا نام نہیں بھولنے دے رہا لوگوں کو. بھائی ابو جہل کے باپ کا نام کیا تھا معلوم ہے تم کو؟ فرعون کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ فرعون کے دادا کا نام کیا تھا؟ نہیں پتہ نا، بھول گئے نا سب. آپ سب بھول گئے کیونکہ کیا ہوا؟ وہ منقطع ہو گیا. لیکن اللہ بول رہا ہے فلہم اجر غیر ممنون، ان کو ایسا اجر دوں گا جو کبھی منقطع نہیں ہوگا، نہیں ہو کے دے رہا. جن صحابہ کرام نے نبی کے کا ساتھ دیا، آج پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ وہ آج مطلب ان کا نام تک اللہ تعالیٰ نہیں بھولنے دے رہا لوگوں کو. وہ چھوٹا سا بچہ ہے، وہ آفس میں کھڑے ہوں گے آپ، تو ایک بچہ آیا، ارے بھائی کیا نام ہے تیرا؟ میرا نام اسامہ ہے. ارے اسامہ؟ اچھا ماشاء اللہ، اسامہ کیوں ہے نام؟ ارے بھائی فلاں صحابی کے نام پہ رکھا ہوں، فلاں صحابی کے نام پہ رکھا، فلاں اس کے اوپر رکھا. آپ کسی کو بھی اٹھا کے دیکھو، آج آپ کے گھروں میں بچے ہوں گے فلاں ایسے، آپ کسی نہ کسی صحابی کے ساتھ منسلک کیا. فلہم اجر غیر ممنون، اللہ ان کا اجر منقطع نہیں کرتا. اب وہ جو مل رہا ہے وہ تو ملتا ہی رہے گا. تو اسی لیے اللہ والے دیکھو کتنی پیاری بات بولتے ہیں نا. آپ مسلمان تو بیچارہ جب اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو پھر جب قیامت قائم ہوگی، روز حشر ہوگا، پھر جنت دوزخ کا حساب کتاب ہوگا، جب جا کے اس کو اجر ملنا شروع ہو جائے گا.
اس کا کھاتہ تو جب کھلے گا نا، ابھی تو وہ اس میں رہے گا، عالم برزخ میں رہے گا، وہاں بیٹھا رہے گا، پھر جب محفل سجے گی، فیصلے ہوں گے، اس کے بعد جنت۔ لیکن اللہ والوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کا اجر تو وہ تو یہاں سے نکلے، یہاں سے گئے، اب جہاں گئے تو وہاں سے ان کا کھاتہ شروع ہو گیا، ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد آخری جو بات اللہ نے پوچھا کیا؟ فما یکذبک بعد بالدین، دو سوال آخر میں پوچھ رہا ہے، فما یکذبک بعد بالدین، تو پھر دین کو جھٹلا سکتا ہے؟ اب بھی جھٹلائے گا دین کو؟ تب کیسے جھٹلاؤ گے جب آپ کو کوہ طور کا بھی پتہ چلا، کوہ تین کی بھی ساری کہانی پتہ چلا ہے، کوہ زیتون کا بھی آپ کو پتہ ہے، اس بلد الامین کا بھی پتہ ہے کہ جن کا اجر اللہ تعالیٰ نے منقطع۔ آج اگر آپ سے پوچھے اللہ تعالیٰ یہ بات، اگر آپ کو سب سمجھ میں آ گیا، پورا موسیٰ کی تحریک پہ آپ کو پتہ ہے، آپ کو نوح کی تحریک پتہ ہے، آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے، نبی کے اسم ان کے صحابہ کرام کی تاریخ پتہ ہے، تو آپ ایسے اللہ اگر پوچھے کہ کیا آپ تم دین کو جھٹلاؤ گے، تو آپ کیا بولو گے کہ میں کیسے جھٹلا سکتا ہوں؟ کیونکہ میں نے دیکھا کہ واقعی جنہوں نے اس بات کا انکار کیا، جنہوں نے ساتھ نہیں دیا، وہ کیا ہوئے؟ اسفل سافلین ہو گئے، تاریخ سے مٹ گئے، پتہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے یا ساتھی تھے کون ہیں، کہاں ہیں، کدھر گئے، ان کی اولادیں کہاں ہیں۔ کھڑا ہو کے کوئی بول لے جو بھائی متی کی انجیل، لوقا کی انجیل، یوحنا کی انجیل، کھڑا ہو کے کوئی بولے گا کہ میں متی کا جو ہے اولادوں میں سے ہوں، میں لوقا کی اولادوں میں سے ہوں؟ کھڑے ہو کے بتا دے، نہیں بتا سکتا، ختم، چیپٹر کلوز ہو گیا نا، ختم ہو گیا۔ لیکن آپ کو یہاں پہ فاروقی بھی مل رہے ہیں، صدیقی بھی مل رہے ہیں، عثمانی بھی مل رہے ہیں، مولائی بھی مل رہے ہیں، سب مل رہے ہیں، سب دھڑلے سے بول رہے ہیں کہ بھائی ہم تو جو ہے نا، ہم تو الحمدللہ ہم فاروقی ہیں، ہم فاروق اعظم کی اولاد سے، ہم ابوبکر صدیق کی اولادوں سے، ہم عثمان غنی کی اولادوں سے، مولا علی کی اولادوں سے، ہے نا؟ نہیں ہو رہا۔ تو ان سب دکھانے کے بعد جب اللہ تم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ کیا تم اب بھی دین کو جھٹلاؤ گے، یا کیا وجہ ہے کہ تم دین کو جھٹلا سکتے ہو؟ تو آپ بولو کہ میرے پاس اب کوئی جگہ، کوئی جھٹلانے کی جگہ نہیں، وجہ ہی نہیں۔ اس کے بعد اللہ پوچھ رہا الیس اللہ بحکم الحاکمین، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ حاکموں کا حاکم ہے؟ کیسے میں نے فرعون کو ڈبو دیا، برباد کر دیا۔ فرعون نکلا تھا کہ میں موسیٰ کو ختم کروں گا، موسیٰ کو بولا تو نکل، جب موسیٰ نکلا، پھر جب فرعون نکلا تو بولا پانی کو کیا کر دے، اس کو ختم کر دیا، ختم۔ پھر کیا بولا ہے نا، اب پورا پتہ ہے۔ موسیٰ بیٹھے ہیں تو وہ فرعون کے دربار میں وہ جادو ٹونے والے بھی آئے ہوئے، سب آئے ہوئے، مگر اللہ نے کیا غالب کر کے چھوڑا نا۔ نوح علیہ السلام کو قوم نے آ کے بولا، سارے بادشاہ آ کے بول رہے ہیں کہ یہ آ کے بتا رہا ہے ہمارے کو کہ کائنات ختم ہونے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، برباد ہو جاؤ گے تم۔ یہ بتائے گا ہم کو جس کے ساتھ دینے والے کون ہیں؟ موچی ہیں، چمار ہیں، جوتے اور چپلے سینے والے لوگ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے، یہ ہمیں سب جائے گا اور یہ بولے گا کہ برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے دکھایا، بتایا کر کے کہ کیسے میں بتاتا ہوں کہ کیسے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، پھر میں دوبارہ سے اس کائنات کو شروع کرتا ہوں۔ تو اللہ پوچھتا ہے کہ اللہ حاکموں کا حاکم نہیں؟ آپ نے دیکھا نوح علیہ السلام کیسے عیسیٰ علیہ السلام کو آیا کہ رومن امپائرز نے برباد کر کے بڑے چاہا نا کہ عیسیٰ کو مر جائیں، پھانسی لگ جائے، ختم ہو جائے، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبوا، نہ وہ قتل کیے گئے نہ وہ صلیب دیے گئے، بلکہ کیا ہوا؟ وہ تو شبے میں ڈال دیے گئے نا، آپ کو شبے میں آ گئے، تو ڈھونڈتے رہو، اور ایسا ڈالا اللہ نے شبہ میں کیا وہ اب تک آپ کو انتظار ہے عیسیٰ علیہ السلام کو آنا ہے، وہ آئیں گے تو یہ ہوگا کتنی ہے میں۔ تو اللہ پوچھ رہا ہے کہ کیا میں حاکم؟ اس وقت کا سوچو جب رومن امپائر ان کے سر پر کانٹے کا تاج پہنا رہا ہے، ہاں، منہ پہ تھوکا جا رہا ہے اور ان کو سلیب لٹکایا جاتا ہے، تو اس وقت یہ کوئی امیجن کر سکتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی امپورٹنس ہوگی کہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی جو ہے وہ عیسائی ہوگی؟ اور مطلب جو مسلمان آبادی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انتظار کرے گی کہ نہیں جی وہ تو آئیں گے ہمارے لیے، مہدی علیہ السلام کا مسئلہ ہے، کتنا اہم مسئلہ کر دیا۔ وہ عیسیٰ جو بالکل بظاہر کیا تھا، قسمہ پرسی کا عالم میں تھا، اور اس وقت اس کو تھوکا گیا، اس کے اوپر اس کو مارا گیا، سب کچھ کیا گیا، اللہ نے ثابت کر کے دکھایا۔ پھر اللہ آج مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے کیا پوچھ رہا ہے؟ کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ساری تکالیف، سارے معاملات ہوئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کیسر اور کسریٰ کو فتح کر دیں گے، تو کیا بولا ان کے ایلچیوں نے جا کر، یعنی ان کے جو آبزرورز تھے وہ جا کے کیا بولتے ہیں کہ وہ بظاہر کیا ہے، ایک دوسرے کی جوئیں نکال رہے ہیں، کھانے کو کھانا نہیں ہے، لیکن باتیں کیا کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کیسر کو فتح کریں گے، کسریٰ کو فتح کریں گے۔ تو کیا بولتا ہے وہ بادشاہ ہرقل روم؟ وہ بولتا ہے یہ دو ہی لوگ کر سکتے ہیں، یا تو وہ پاگل ہیں یا وہ کر کے چھوڑیں گے، ایسا کر کے چھوڑیں گے۔ تو کسی نے سوچا تھا کہ وہ لوگ کہ جن کو گنتی نہیں آتی، یہ سب چھوڑو یار،
سمپل بات کہ وہی عرب، ہماری تو بات ہی چھوڑو، وہی عرب وہی معاشرہ، کیا وہ کبھی امیجن کر سکتا تھا کہ جس بلال حبشی یا جس صہیب رومی کو جو ہے ہم نے معاشرے کے گھٹیا ترین لوگ تھے ان کی نظروں میں نا، کہ نیچے بیٹھنے والے جن کے اوپر تھوک سکتے تھے ہم، ان کو مارتے تھے پیٹتے تھے، جو برابری کی تو بہت دور کی بات، کہ جو اپنے آقا کی چھاؤں کو بھی چھایا نہیں لے سکتا تھا، یعنی یہ تھا کہ اگر میں آقا ہوں، یہ میرا شیڈو پڑ رہا ہے، تو اگر اس شیڈو کے اوپر بھی میرا غلام کا پاؤں پڑ گیا تو گیا پھر وہ، کہ تو نے مطلب آقا کی شیڈو کی بے حرمتی کر دی۔ تو کوئی یہ عرب کا معاشرہ یہ سوچ سکتا تھا کہ وہ بلال حبشی جیسا آدمی اس کو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مانے اس مقام پہ پہنچا دے کہ عمر جیسا آدمی بولے کہ سید نہ بلال، میرے آقا بلال، میرے آقا بلال، تو سو تو صحیح یار، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے کہ میرے آقا بلال، تو جب بلال کو بولا گیا تو بلال رو رہے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مطلب میں کیا، مطلب میں ایک معمولی غلام ہوں، میری حیثیت کیا ہے، مجھے پتہ ہے ان کے سامنے کل تک کیا تھی، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں خانہ کعبہ کے اوپر تم چڑھو، اور چڑھ کے جو ہے نا وہ اذان دو وہاں پر۔ وہ سلمان فارسی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان لانے کی محبت میں کہ میرے کو ایمان لانا ہے نبی سے بعد میں، تو فارس سے سفر طے کیا، مطلب ایک بہت بڑے راہب کے بیٹے ہیں، اکلوتے بیٹے ہیں، اس زمانے کے کروڑ پتی تھے، لیکن صرف نبی کی محبت میں آنے کے لیے کیا کیا، وہ ایسا سفر طے کرتے رہے کہ کئی دفعہ وہ غلامی کی اس میں گئے، غلامی بن کر آ گئے، اور وہی غلام بن کر یہاں پہ تشریف لے کر آئے مدینے میں، اسلام قبول ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ کیا انہوں نے کبھی سوچا کہ جب جنگ خندق ہوگی تو پوچھا جائے گا آپ سے، سیدنا عمر سے پوچھا جا رہا ہے، سیدنا ابو بکر، تو سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارا مشورہ اپنی جگہ، جنگ ہماری کس سے ہے، ایران سے ہے، اور ایران سے تعلق کس کا ہے، سلمان کا ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم سلمان سے مشورہ لیں، سلمان وہاں کے لوگوں کا مزاج جانتے ہیں، ایک غلام کے پاس آ کر آقا آ کے مشورہ لے، کیا پیس رہی ہوگی اس کے اوپر۔ تو یہ دکھا کر اللہ کیا پوچھ رہا ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اب بھی تم نہیں کہو گے کہ اللہ حاکموں کا حاکم ہے؟ یہ مانے گا قوموں کی درویش، وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ، وہ لات مار کے کیا بولتا ہے، تو بھی شہنشاہ میں بھی شہنشاہ۔ تو اس کو بولنے کے بعد اللہ پوچھتا ہے، تو پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، صحابہ نے کیا بولا، بلا وانا علی ذالک، کہ ہاں جان لو، سب کو اعلان کر دو، بتا دو کہ ہم اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ ہی تمام حاکموں کا حاکم ہے۔ یہ اولیاء اللہ نے فرمایا، یہ صحابہ کرام نے فرمایا، اس کے بعد یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو ہم بھی اسی پر عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہماری اولادیں بھی کریں، کہ جب کیونکہ یہ سنت ہے صحابہ کرام کی۔ تو آج بس گفتگو کو یہاں مکمل کر دوں کہ جو ہم نے سورت کو تلاوت کیا، مجھے امید ہے کہ اس میں سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ جو اہمیت ہے اس بات کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے صرف زیتون اور یہ انجیر وغیرہ یہ نہیں، وہ ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہائی لائٹ کروا کے پوچھا ہے، وہ تمام باتوں کو ڈسکس کر کے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم کو یہ یاد دلانے کے لیے کہ یہ یاد رکھو کہ دنیا میں حاکموں کا حاکم جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر ڈرنا ہے کسی سے، جس کے سامنے جھکنا ہے، بڑی پیاری بات کی کسی نے نا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی یاد ہے، نہیں حضرت خالد بن ولید کہ لا ریب فیہ جو ہے نا، یعنی جس میں کوئی شک نہیں، وہ کون، وہ صرف قرآن کی ذات ہے۔ تو جھکنا ہے تو کس کے سامنے جھکے آدمی، صاحب قرآن کے سامنے جھکے، مالک قرآن کے سامنے جھکے، جو تابع قرآن ہیں، جن کو اطاعت کا حکم دیا گیا، اس کے سامنے جھک کر کیا کرنا ہے، جس کی اطاعت کا حکم دیا گیا اس کے سامنے جھکے۔ تو اللہ نے اطاعت کا حکم یا تو اپنا دیا یا اپنے حبیب کا دیا، تو جھکنا تو ان کے سامنے ہوتا ہے۔ کیا دنیا دار کتوں کے سامنے تم جھک کے سمجھو گے کہ تم غالب ہے، لا غالب الا اللہ، غالب آ رہا ہے تو اللہ کا۔ تو یہی سارا مطلب اس کا جو میری خواہش تھی کہ جو مجھے سمجھ میں آیا وہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ درس ہے اس کے اندر، یہی حضرت قبلہ عالم جو بار بار ہمیں دیا ہے کہ عشاء کی دوسری رکعت میں ہمیشہ پڑھا، تو دوسری رکعت کا جو میں فلسفہ سمجھتا ہوں کہ عشاء کے بعد کیا ہے، پھر فجر آتی ہے نا، یعنی عشاء کے بعد پھر کام کرنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی اب جو اگلا اسٹیپ آتا ہے وہ فجر کا آتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فجر کا وقت کیا ہے کہ وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس میں اٹھو اور یہاں سے کام شروع ہو جاتا ہے۔ فجر کا مطلب ہی ڈان، کہ جب پہلا کرن نظر آنا شروع ہو جائے۔ تو اگر یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، والتین والزیتون، کہ ہمارا مقصد کیا ہے،
حاکموں کا حاکم یہ اللہ ہے اور اسی کے پیغام کو ہمیں دنیا پر نافذ کرنا ہے۔ تو اب کیا ہے، اب کل صبح جب شروع ہوگی تو تم کام پہ شروع ہو جاؤ۔ تو یہ شاید اسی ترکیب سے حضرت قبلہ عالم نے رکھوایا، تاکہ تم جب دوسری رکعت میں پڑھ کے سو گے اور سمجھ کے سو جاؤ گے تو کل کی صبح جو ہے تمہیں کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ ہم نے تیری بارگاہ میں پیش کیا، اس کو قبول و منظور فرما لے۔ اللہ پاک اس کو بیان کرنے میں ہم سے جو غلطی ہوئی، جو کوتاہی ہوئی، تیرے اور تیرے حبیب کی بارگاہ میں معافی کے خواستگار ہیں، اللہ پاک معاف فرما۔ اللہ پاک جو اس میں حق ہے، جو سچ ہے، اس کو قبول کرنے کی طاقت عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی طاقت عطا فرما۔ اللہ پاک اس پاک محفل کے صدقے میں دعا فرمائیں کہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما دے، جو ہم میں کمزور ہیں ان کو دین کے لیے طاقتور بنا دے، جو ہم میں کمزور مالیاتی طور پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دین کے لیے طاقتور بنا، مضبوط بنا، رحمت والا معاملہ فرما، کرم والا فرما۔ اللہ پاک ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اللہ پاک ہم پر رحم بھی فرما دے، کرم بھی فرما۔ اللہ پاک اس دعوت کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولیاء اللہ کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اس پر عمل کرنے کے لیے اور اس کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنے قافلے کا سفیر بنا لے۔ اللہم اعزت الاسلام والمسلمین، اللہم حافظنا وانت خیر الحافظین، اللہم ارحمنا وانت خیر الراحمین، یا رحمان یا رحیم یا کریم، استغیث برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔